آج ہم بات کریں گے کہ کل فودا ڈبو پکڑا گیا، ٹھیک ہے، اس کو ہم بہت سارے پہلوؤں سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ کہ فودا ڈبو جو ہے وہ عمران خان کا بھی نہیں تھا، یہ کسی اور کا ہے، کیونکہ ہر پارٹی کے ساتھ یہ فٹ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ ہر پارٹی کے ساتھ جو فٹ ہوتا ہے وہ کسی اور کا ہوتا ہے، اور کوئی اور کون ہے آپ جانتے ہیں، آپ کو بھی پتا کہ وہ اور کون ہے۔ چونکہ اب عمران خان نامی جہاز جو ہے وہ غرق ہو چکا ہے، غرق ہونے کے قریب ہے، اور غرق کرنے کے دھانے پہ پہنچایا بھی ان لوگوں نے نہیں ہے۔ اب اس کی ضرورت جب نہیں رہتی، یا تو دوسرا بندہ اس کو کھا جاتا ہے، یا وہ خود بندہ ایسے ڈرامے کرتا ہے۔ اس نے اپنی گرفتاری دے کے اپنے آپ کو عمران خان سے الگ کر لیا، اور یہ میرے خیال میں فرمائشی طور پہ لمبے عرصے تک اندر بھی رہے گا۔ اور بھی کیسز پڑیں گے تاکہ یہ بیٹھا رہے، لیکن کیسز ایسے ہوں گے کہ جب اس کو دل چاہے گا ان کیسز کو چھڑا لے گا۔ یہ بھی قبضہ گروپ ہے، اور قبضہ گروپ اسی لیے ہے کہ اس کے پاس ہمیشہ طاقت رہتی ہے، حکومت کوئی بھی رہے طاقت رہتی ہے۔ کیوں؟ ایک وہ ونگز بنے ہوتے ہیں اداروں کے اندر، وہ ایک خاص ونگ ہے جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، یہ اس کا بندہ ہے۔ تو میرے دوستو، ابھی جو پاکستان کی حالت ہے، پاکستان میں آپ نے دیکھا فودا ڈبو کو جب انہوں نے اریسٹ کیا تو شور تھا کہ جی یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، دنیا نکل آئے گی، ہم جناب یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کی حکومت، ان کی جو پاپولرٹی ہے، ان کی جو اکثریت ہے، وہ ساری ایم جیز میں ہے۔ ان کی ساری سوشل میڈیا اور یہ جو کمپیوٹر ہے اور یہ فون ہے آپ کے، ان کے اندر ہی ہے۔ یا پھر اگر سڑکوں پہ آپ دیکھتے تھے تو وہ فیض حمید کی تھی، وہ ادارے اپنی طاقت استعمال کر کے بندے لاتے تھے۔ اب وہ نہیں ہے، تو گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے، سڑکوں پہ آپ دیکھیں تو بندے آپ کے سامنے کتنے لوگ نکل رہے ہیں وہاں پہ، کچھ 40-50 بندے ہیں، اور جو ادھر سے پولیس والا ایک نکلتا ہے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو عورتیں ان کی آگے کی ہوئی ہیں، انہوں نے یہ ہمیشہ عورتوں کے پیچھے چھپ کے وار کرتے ہیں۔ یہ وہ جو جس کمیونٹی کی میں بات کرتا ہوں، یہ ہمیشہ عورتوں سے کھیلتے ہیں، جیسا کہ عورتوں کی شادیاں کروا دینی دوسرے گھروں میں، ان کو پھر ادھر مائل کرنا، دوسرے لوگوں کو عورتوں کی وہ پراپرٹیز کی اور پیسوں کی لالچ دینی، باہر کے ویزوں کی لالچ دینی، اس طرح یہ کام کرتے ہیں۔ تو ابھی بھی یہ عورتوں کے پیچھے چھپ کے بیٹھا ہوا ہے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے، گیدڑ وہ ہوتا ہے جو عورتوں کے پیچھے چھپتا ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے جو سامنے آ کے لیڈ کرتا ہے۔ اور میرے دوستو، ایک اور بات ہے کہ عمران خان نامی ٹپوری کو جب بھی اریسٹ کیا جائے، فوراً میڈیکل کیا جائے اور کیمروں کے سامنے کیا جائے، اس کی ٹانگ کھولی جائے، پلسٹر اتارا جائے، اور پلسٹر کے اندر ٹانگ ساری دکھائی جائے۔ جو اسپیشلسٹ میڈیکل کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس کے اوپر تبصرہ کریں، وہ اپنی رپورٹ دیں، اور وہ رپورٹ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر لگائی جائے۔ اس کو باقی اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ایسی چیزوں کے ساتھ ہی لوگوں کو کم از کم بتائیں تو صحیح یہ کتنا بڑا ڈرامے باز ہے۔ اب میرے دوستوں، مسئلہ یہ بن گیا کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اب پاکستان چلے گا یا عمران خان چلے گا۔ ہم نے پاکستان بچانا ہے، انہوں نے عمران خان بچانا ہے۔ تو ہمارا میچ پڑ گیا کہ کون جیتتا ہے، ہم پاکستان بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا وہ عمران خان بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جنگ ہے سیدھی۔ ہمارا پاکستان جو بنا ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اور ایسے عمران کئی آئے تو کئی گئے۔